ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت بہت شکریہ دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت میرپور کے چوک شہیداں سے اس وقت دنیا بھر کے اوورسیز کشمیریوں سے مخاطب ہوں، اور جہاں جہاں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان تک میں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ قوم اکٹھی ہو چکی ہے، نیلم سے لے کے بمبر تک اس وقت پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن ہے غیر معینہ مدت کے لیے، اور آزاد کشمیر کے ہر شہر، گاؤں، دیہات، تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر اس وقت ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر ہیں، اور اسی طرح میرپور کے اندر بھی، میرپور جو اوورسیز کشمیریوں کا شہر ہے، وہ ہزاروں لوگ اس وقت ہمارے سڑکوں پر ہیں۔ کوئی گاؤں، دیہات، محلہ، گلی، دکان یا کوئی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے اس وقت حلقہ 3 اور حلقہ 4 کھڑی شریف کا کہ جہاں سے لوگ جوک در جوک اس قافلے میں شامل نہ ہوئے ہوں اور جنہوں نے اس کال کی حمایت نہ کی ہو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو جموں کشمیر کے عوام ہیں اور بالخصوص میرپور کے جو عوام ہیں، انہوں نے اس 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے حق میں ایک اپنی طرف سے لاکھوں کی تعداد میں نکل کے پرامن ایک ریفرنڈم دے دیا ہے۔ اب جو ہمارا حکمران طبقہ ہے میں سب سے پہلے جو یہ انہوں نے طریقہ اپنایا، فورسز بھیج کے اور انٹرنیٹ بند کر کے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قوم کو کچل سکتے ہیں تو آپ کتنوں کو کچلیں گے؟ آپ درجنوں کو کچلیں گے، آپ سینکڑوں کو کچلیں گے، آپ ہزاروں کو کچلیں گے، یہ لوگ لاکھوں میں، اور جب لاکھوں لوگ قوم کی شکل میں نکلتے ہیں تو ان کو کوئی دنیا کی طاقت کچل نہیں سکتی۔ میں اپنے حکمرانوں کو یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت آپشن ہیں۔ ہمارا آج یہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم نے 100% کامیابی سے حاصل کیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس بہت پلان ہیں، آپ ہوش کے ناخن لیں۔ میں نے آج بھی یہ بات کہی، ہم مذاکراتی سیشن میں بھی بیٹھ کے ہم نے یہ بات کی کہ ہم 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہم نے حکومت پاکستان کے نمائندگان کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس پہ ہم بالکل کلیئر ہیں کہ 38 کے 38 نکات ایک نشست کے اندر جو ہے وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطمع نظر ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی طفل تسلی میں نہیں آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں پر قانونی معاملات ہیں، آئینی معاملات ہیں، ان چیزوں پر ہم حکومت کو وقت دینے کے لیے بھی درکار ہیں، لیکن اس کا بھی ٹائم فریم طے کیا جائے کہ کتنے وقت میں 36 وزراء کی تعداد جو ہے وہ واپس 13 پر آئے گی، کتنے ٹائم فریم کے اندر آزاد کشمیر کے اس چھوٹے سے خطے میں جو سیکٹریز کی جو مراحت ہیں اور جو سیکٹریز کی تعداد ہیں وہ کتنے دنوں کے اندر جو ہے وہ محدود کی جائیں گی، کتنا جلدی آزاد کشمیر کے حکمران اشرافیہ کا جو ایگزیکٹو بجٹ ہے، جو ان کے TADAs ہیں، جو ان کی کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، وہ کتنے عرصے میں آپ جو ہے وہ واپس کریں گے۔ یہ مہینوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنوں والا معاملہ ہے، اور ان ساری چیزوں کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بڑی قانون سازی یا آئینی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں کا معاملہ ہے، تو ہم نے کبھی بھی جموں کشمیر میں جو مقیم ہے مہاجرین پاکستان، ان کی نشستوں کے حوالے سے ہمارا کوئی جو ان کی کشمیریت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کی مراحت ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ٹیکسوں فنڈز کی شکل میں جا رہے ہیں، تو میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ مجھے اپنی قوم کے اوپر، ہمیں اپنی قوم کے اوپر، چونکہ اس وقت کوئی برادری، کوئی علاقہ نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے عوام ہے، کشمیری قوم نکلی ہوئی ہے، تو آپ کو ان کے مطالبات تسلیم کرنے پڑیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو حکومت، یہ نظر آ رہا ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے، اس سے زیادہ کلیئر بات نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں جب بھی قوموں کو دبایا جاتا ہے تو ان کے تمام رابطے منقطع کیے جاتے ہیں۔ آج کشمیر کے لوگوں کا اپنے اوورسیز کشمیریوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیزوں و اقارب سے اور اپنے شہر کے اندر ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بلیک آؤٹ کر کے اور یہ رابطے منقطع کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے آپ لوگوں کو کچل سکتے ہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ کی دنیا میں سبکی ہوگی۔ ہم پاکستان کی سبکی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہم پاکستان کے حکمرانوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ
اور آپ کے یہاں جو کاسا لیس ہیں، جو 53 کا ٹولہ ہے، وہ اس وقت اپنی مراد کے چکر میں عوام الناس سے یہ کہوں گا کہ یہ 78 سال کے بعد یہ حکمران ہیں جن کو ہم ووٹ دے دے کے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیچتے رہے. یہ جب آپ نے اپنی صحت مانگی، جب آپ نے اپنا روزگار مانگا، میرپور کے لوگوں نے ایئرپورٹ مانگا، میرپور کے لوگوں نے فری تعلیم مانگی، میرپور کے لوگوں نے منگلا ڈیم سے پانی مانگا، اور اس کے نتیجے میں آج جو حال آپ کے ساتھ یہ آزاد کشمیر کے حکمران سب سے زیادہ اس ساری صورتحال کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہیں. تو ہم حکمرانوں کو واضح کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کریں، اور یہ جو عوام جس کو آپ نے تقسیم کر دیا تھا، یہ عوام جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے. اور میں اپنے آخر میں اوورسیز کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا اس میڈیا کے توسط سے. اگر ہم زندہ رہے تب بھی ٹھیک، یہ سن لیجئے گا، اگر ہم مارے گئے، اگر ہم شہید ہو گئے، تو یہ بھی تاریخ کے کتابوں کے اندر اور تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھ لیجئے گا کہ کشمیریوں نے مزاحمت کرتے ہوئے، اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مزاحمت کرتے ہوئے اور حق کا علم بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. آج کشمیر کے اوپر جو ہے وہ یہ طے کر لیا ہے یہاں کے حکمرانوں نے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو کرش کریں گے. اگر وہ کرش کر سکتے ہوتے تو وہ 11 مئی کو بھی کر لیتے، وہ 5 دسمبر کو کر لیتے، لیکن وہ کرش نہیں کر پائیں گے. آپ کی یہ باری ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے اوورسیز کشمیریوں سے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے یہاں اس ٹرنے سے فنڈ کلیکٹ کر کے اپنے لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا جو ہے ہم ارینج کر رہے ہیں میرپور کے لوگوں کی. یہ جو ہے اتنی بڑی یہ جو تاریخی کامیابی ہے کہ میرپور کے لوگ اکٹھے ہو گئے. ہم یہاں کے لوگوں سے 5 روپے بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. یہ تحریک یہاں کے لوگوں کی ہے، اس کی آنرشپ یہاں کے لوگوں کی ہے. تو ہم اپنے تاجروں کا، اپنے اوورسیز کشمیریوں کو کہیں گے کہ آپ جہاں بھی میرا پیغام آپ تک پہنچتا ہے کہ جو دنیا کا دروازہ، اقوام عالم کا دروازہ آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ کھٹکھٹائیں، اور ان حکمرانوں کو جو ہے وہ واضح پیغام دیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی طرح کا اگر یہ انتشار پیدا کریں گے تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بھیانک ہوں گے. وہ نتائج نہ پھر ایکشن کمیٹی کے کنٹرول میں ہوں گے، وہ نتائج نہ حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے. پھر یہاں کی عوام جو ہے جب وہ خود فیصلے کرے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب عوام خود فیصلے کرتی ہے تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ آگے کھڑی نہیں ہوتی. آپ کا بہت بہت شکریہ.